قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھ لیں۔ صلاۃ۔ آج کی گفتگو کا موضوع برکت کے دروازے ہیں کہ مومنوں کی زندگیوں میں برکت کے در کیسے کھلتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی جیسی بھی ہے ویسی ہے، اہل ایمان کی قبر بڑی خوبصورت ہوگی، آخرت بڑی سونی ہوگی۔ حالانکہ قرآن ایسی بات یا ایسی دعوت نہیں دیتا۔ ہمیں قرآن کی تعلیمات یہ ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اس زندگی کو جو سونا نہیں نہ کر سکا، اس کی قبر کا بھی بس پھر اللہ وارث ہے۔ مرد مومن کی زندگی بھی حسنہ ہے، آخرت بھی حسنہ ہے۔ زندگی بھی سونی ہے، آخرت بھی سونی ہے۔ تو جو اس زندگی کو سونا نہیں کر سکا نا، تو وہ غلط فہمی میں نہ رہے۔ جیسی آپ کی زندگی ہے نا، یعنی مومن کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے اور آخرت بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو قرآن حکیم میں اہل اسلام کی زندگیوں میں برکت کے لیے جو دروازے کھلتے ہیں، ان دروازوں کا جو فیضان ہے، ان کا جو فیض ہے، وہ ظاہری زندگی میں بھی چلتا ہے اور قبر میں بھی چلتا ہے۔ دیکھیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قبر میں کچھ نہیں چلتا، بس بندہ مر گیا ختم ہو گیا۔ قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ مومن کی زندگی ظاہری یہ جو سامنے نظر آتی ہے، یہ بھی زندگی ہے، اور مر جانے کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ اس کی قبر کے اندر ایک برزخی زندگی ہے۔ تو ابھی ہم پورا جمعہ شریف میں برکت کے جتنے دروازے دیکھیں گے، آپ نے یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ ان تمام دروازوں کا جو فیضان ہے، وہ صرف زندگی تک نہیں ہے، بلکہ وہ جتنا زندگی میں اثر انداز ہے، مر جانے کے بعد مومن کی برزخی زندگی، اخروی زندگی، قبر کی زندگی۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ قبر کی بھی کوئی زندگی ہے۔ مرد مومن کے لیے قبر کی بھی کوئی زندگی ہے۔ تو جو دروازے ابھی ہم دیکھیں گے برکت کے کھلتے ہوئے، ان کا تعلق صرف ظاہری زندگی تک نہیں ہوگا، بلکہ ان کا تعلق ظاہری زندگی سے بھی ہوگا، اور مر جانے کے بعد قبر کی زندگی میں بھی وہ برکت کا ذریعہ بنیں گے۔ میں سب سے پہلے سورہ طٰہٰ کو کھول رہا ہوں۔ یہ 20واں سورہ ہے قرآن حکیم کا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ یہ گفتگو پچھلے جمعے سے شروع ہوئی ہے، آج آپ نے میرا ساتھ دینا ہے کہ ہم جلدی جلدی سے تھوڑا سا پچھلے جمعے سے ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ دہرائی تھوڑی سی ہو جائے گی تاکہ جو نئے دوست آئے ہیں انہیں بھی پچھلے جمعے کا بھی تھوڑا سا حصہ مل جائے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نمازی ہو جاؤ، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ،
اگر تم ساری فیملی کو نمازی کر لو تو رزق کا وعدہ ہم کرتے ہیں۔ لکھ لیں، پتہ چلا سب سے پہلے مومن کی زندگی میں نماز سے، نماز لکھ دے، نماز نمبر 1، نماز، نماز سے برکت ہے۔ آپ چپ رہ گئے، میں پھر کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے مومن کی زندگی میں نماز سے، بولو یار جلدی سے، نماز سے۔ اب یہ برکت کہاں پہ ہے؟ ظاہری زندگی میں بھی ہے اور قبر میں بھی ہے، بس یہ بول دیں، ظاہری زندگی میں بھی اس کا فیض ہے اور قبر میں بھی اس کا کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے سورہ جمعہ یاد آ رہی ہے، 62واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور 62ویں سورہ میں سے مجھے اس کی پہلی آیت یاد آ رہی ہے، نہیں اگر پہلی آیت اور دوسری تیسری پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، میں 9 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن جمعے کے لیے پکارا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار ٹھپ کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو تمہارے کاروبار سے جمعے میں آ جانا زیادہ برکت ہے، بہتر ہے۔ پتہ چلا جمعے میں برکت ہے، جلدی جلدی سے جمعے میں، نمازی جمعہ میں، سارے بولیں ذرا، نمازی جمعہ میں۔ اب یہاں پہ ایک حدیث لے لیں، حضور نے فرمایا کہ جمعے کے اندر ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ مومن کی دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ پتہ چلا جمعے میں برکت ہے۔ میں سورہ زاریات کو لے رہا ہوں، 51 نمبر سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور سورہ زاریات میں سے میں 56 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا کہ عبادت کریں، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہیں چاہتا کہ اللہ کہ تم اسے روزی دو یا تم اسے کھلاؤ، اللہ فرماتا ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں یا مجھے کوئی روزی دیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، شک نہ کرنا اللہ بڑی قوت کا مالک ہے اور قدرت والا ہے جو رزق عطا فرماتا ہے۔ پتہ چلا عبادت میں برکت ہے، عبادت میں، عبادت کیا ہے؟ عبد، عبادت کرنے والا، عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، عبد کا معنی کیا ہے؟ غلام۔ پتہ چلا اللہ کے قوانین کی پابندی عبادت کہلاتی ہے اور اسی میں برکت ہے۔ اللہ کے قانون پر عمل پیرا ہونے میں برکت ہے، اللہ کے قانون پر عمل پیرا ہونے میں برکت ہے۔ زندگی میں اللہ کے قانون پر عمل پیرا ہونا، عبادت کا معنی ہے اللہ کے قانون پر عمل پیرا ہونا، اسی میں برکت ہے۔ میں سورہ ابراہیم دیکھ رہا ہوں، یہ 14 نمبر سورہ ہے، اور مجھے 14 نمبر سورہ کی غالباً 7ویں آیت یاد آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ سامنے ہے 7ویں آیت ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ
ان عذابی لشدید، اللہ فرماتا ہے محمد جی یہ میرا اعلان ہے، آپ کا امتی اگر شکر کرے گا میں اسے زیادہ دوں گا۔ پتہ چلا شکر میں برکت ہے، شکر میں، ذرا سارے بول دو شکر میں۔ اب یہ شکر کیا ہے؟ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر کرو کفر نہ کرو۔ پتہ چلا شکر کا الٹ کفر ہے، شکر کا الٹ۔ دیکھیے میں پھر عرض کرتا ہوں، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا۔ شکر کا جو الٹ ہے وہ کفر ہے۔ اللہ اچھا اس آیت سے پڑھ لیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفر کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب تمہارے لیے شدید ہوگا۔ شکر کا الٹ تیسری دفعہ دیکھ رہے ہیں کفر ہے۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ چھپانا۔ کفر کا کیا معنی ہے؟ چھپا دینا۔ بسم اللہ، چھپا دینا کفر ہے۔ بھئی کفر کا کیا معنی ہے؟ چھپانا، چھپانا ہے کفر۔ تو اب اس کا الٹ ہے شکر، بجائے چھپانے کے، کسی چیز کو چھپانے کی بجائے اسے بانٹ دینا، یہ ہے شکر۔ پتہ چلا بانٹنے میں برکت ہے، بانٹنے میں، سارے بولو بانٹنے میں، شکر کا معنی ہے بانٹ دینا، بانٹ دینے میں۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، یہاں میں سورہ بقر سے 260 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، 261 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، 262 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، 263 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقات یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اللہ فرماتا ہے جو میری راہ میں بانٹتے ہیں میں انہیں 7 گنا دیتا ہوں، میں انہیں 100 گنا دیتا ہوں، میں انہیں 1400 گنا دیتا ہوں، میں انہیں اپنی شانی کریمی کے مطابق دیتا ہوں۔ لکھ دیں جی، بانٹنے میں، نہیں بولے سارے، بانٹنے میں برکت ہے۔ نماز میں سورہ ہود پڑھنا چاہتا ہوں، 11واں سورہ ہے اور تیسری آیت کو لینا چاہتا ہوں، بسم اللہ، تیسری آیت کو لینا چاہتا ہوں، ساتھ ہی 51 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں۔ یہ میرے سامنے سورہ ہود ہے، 11واں سورہ ہے، اور یہ اس کی تیسری آیت میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ آپ چپ بیٹھے ہیں، کیسے تلاوت کروں اس کو؟ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اللہ فرماتا ہے استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار کرو اور توبہ کرو، بدلے میں وہ مال و متاع، لفظ سنے نا، مال و متاع، متاع، بدلے میں وہ متاع عطا کروں گا کہ جو زندگی میں بھی ختم نہیں ہوگا
الی اجل مسمی، وہ قبر میں بھی جاری رہے گا۔ دیکھیں میں نالائق آدمی ہوں، مجھے نہیں پتا یہ کون سی کرنسی ہے جو اللہ نے استغفار کے بدلے میں رکھی ہے، اور اس کرنسی کا تعلق صرف زندگی تک نہیں ہے، کفن پہن کر بھی وہ کرنسی چلتی رہے گی، اور میدان قیامت میں بھی وہ کرنسی میں اسی یعنی سورہ ہود سے 51 نمبر آیت، بلکہ اس آیت کو آگے پڑھ لیں، فرماتا ہے یؤتی کل ذی فضل فضلہ، جو فضل کے مستحق ہیں ان کے فضل کو زیادہ کر دے گا استغفار کرنے والوں۔ اور اسی سورہ ہود کی 51 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیں جناب، یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اوے اللہ تمہاری قوت میں ترقی کر دے گا، ماڑے ہو تگڑا کر دے گا استغفار کرو گے تو۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے قرآن حکیم کا آخری سورہ کون سا ہے؟ جی اقرا، سورہ علق۔ اب علق پہلا سورہ کون سا ہے؟ علق۔ کون سا ہے؟ علق۔ اب آخری ہاں جی کون سا ہے؟ سورۃ نصر۔ ماشاءاللہ، سورہ نصر آخری سورہ ہے۔ پیر سجن شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ سورہ نصر قرآن حکیم کا آخری سورہ ہے۔ آپ توجہ کریں تو میں پڑھوں، یہ 110 نمبر سورہ ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے سورہ نصر آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، میں آگے کیسے چلوں یار؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اذا جاء نصر اللہ، اے محبوب جب اللہ کی مدد آ جائے، جب اللہ کی مدد اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد نہیں، دنیا میں کوئی عالم اس کا معنی یہ نہیں کر سکتا کہ جب اللہ کی مدد آئی ماضی میں، نہیں، یہ مضارع میں ترجمہ ہوگا، قیامت تک جب بھی اللہ کی مدد آئے گی، قیامت تک جب بھی اللہ کی مدد، سارے بولو ذرا اللہ کی مدد، اس مدد کا بڑا رول ہے، بندے مدد پہ بڑا رولا ڈالتے ہیں، بندوں کو یہ نہیں پتا کہ قرآن حکیم میں جو لفظ مدد ہے وہ کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور کس کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں مدد کا لفظ ہے استعانت، استعانت کا معنی ہے مدد، سارے بولو استعانت کا معنی کیا ہے؟ اچھا ابھی یہاں لفظ ہے نصر اللہ، ناصر ینصر، نصرت، نصرت کا معنی ہے مدد، بولو سارے، نصرت کا معنی ہے استعانت، استعانت، استعانت معنی کیا ہے؟ مدد۔ نصرت معنی کیا ہے؟ مدد۔ بعد ذالک ظہیرا، ظہیر معنی کیا ہے؟ مددگار، ظہیر معنی کیا ہے؟ مدد۔ فاستغاثہ الذی، موسیٰ کے سامنے اس نے استغاثہ کیا، لفظ ہے قرآن کا استغاثہ، غوث، یہ لفظ ہے قرآن حکیم کا لفظ ہے نا استغاثہ، اسی سے لفظ غوث بنتا ہے۔ بھائی موسیٰ غوث بنے نا، ہاں تو موسیٰ سے استغاثہ ہوا،
مددگار، غیث غوث مددگار، اچھا ظہیر مدد، استعانت مدد. ایک لفظ ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی نہیں، یمددکم باموال و بنینا، اللہ مدد کرتا ہے. یمدد، یمدد میں سے یا کاٹ دیں تو باقی بنتا ہے مدد. اب یہ ساری مددیں ایک معنی تھوڑی رکھتی ہیں، یہ تو کھولا جائے گا تو پتا چلے گا مدد کیسے ہوتی ہے. اب ضمن میں بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی جب بھی مدد آئے گی، جی اب بولیں سارے، اللہ کی جب بھی مدد آئے گی، ورائیتا تو آپ دیکھو گے، الناس یدخلون لوگ ہی داخل ہوں گے، لوگ داخل ہوں گے. بھئی پتا چلا اللہ کی مدد لوگوں سے ہوتی ہے، اللہ کی مدد لوگوں سے ہوتی ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ کوئی ناراضگی والی بات ہے کہ یہاں کون لوگ آئے ہیں؟ حضور کے صحابہ. حضور کے صحابہ اگر آ جائیں تو اللہ کہے یہ میری مدد آ گئی ہے، یہ میری مدد داخل ہو گئی ہے، یہ میری مدد ہے. تو اگر علی آ جائیں، بھائی جیو جی سے سمجھ آ گئی ہے بات کی، بھائی کوئی ٹینشن والی تو بات ہی نہیں، اسے تو سمجھنا چاہیے تھا. چلو بات کو چھوڑیں. اب تمام مکے کے کافر جو ہیں وہ آپ کے قدموں میں ہیں، اور ساری چودھروں کی چودھریوں کی چودراہٹیں آپ کے قدموں میں ہیں. لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے مرتبے کو بلند کرے، آپ کی شان کو بلند کرے، آپ کی عزت کو بلند کرے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، محبوب آپ اپنے رب کے نام سے استغفار کریں تاکہ میرے بندوں کو سمجھ آ جائے کہ استغفار صرف گناہوں سے معافی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ استغفار کبھی کبھی مرتبے کو بلند کرنے کے لیے بھی ہوا کرتا ہے. پتا چلا اگر کسی پٹواری کا دل کرے نا میں تحصیلدار ہو جاؤں تو وہ استغفار کرے، ہم اس کی زندگی میں برکت پیدا کر دیں گے. پتا چلا استغفار میں برکت ہے، استغفار میں برکت ہے، نماز میں برکت، اونچی بولو ذرا، نماز میں برکت ہے، جمعے میں برکت ہے، عبادت میں یعنی اللہ کے قوانین پر عمل پیرا ہونے میں برکت ہے، شکر میں برکت ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اللہ فرماتا ہے صبر میں خیر ہی خیر ہے. پتا چلا صبر میں برکت ہے. صبر میں، یہ صبر کیا ہے؟ آپ جاگ رہے ہیں جی؟ یہ صبر کیا ہے؟ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ عمر دراز کرے آپ کو. وہ ٹھیک ہے، آپ نے پہلے سنا ہے، لیکن ابھی وہ معنی نہیں ہوگا. جتنی دفعہ بھی ہم اسے چھیڑیں گے معنی نیا آ جائے گا. بڑی دفعہ انہوں نے، اچھا میرا خیال ہے ہم نے عید پر صبر پڑھا ہوگا، پڑھا ہے نا جی عید پر. لیکن آپ کا کیا خیال ہے میں عید والا خطاب دہرانے لگا ہوں؟ نہیں، میں صبر پر تھوڑی سی نئی روشنی آپ کو پیش کرتا ہوں کہ گزارش یہ ہے کہ تحویل قبلہ ہو گئی نا، کعبہ بدل گیا نا، تو تحویل قبلہ کے بعد اب اللہ نے فرمایا فوراً تحویل قبلہ کی آیات کے بعد اللہ فرمایا وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. محبوب جب انہوں نے تیرے نقش قدم پہ چل کے اب قبلہ بدلا ہے نا، تو اب تیاری کر لیں، تکلیفیں تو آئیں گی نا، دشمن تو ویری پڑ جائیں گے نا. دیکھیں صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے پاکستان کا صبر اور ایک ہے قرآن کا صبر. پاکستان کا صبر یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے بس ہونے دو، چپ کر جاؤ.
جو ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے ہو رہا ہے، چپ کر رہو. یہ پاکستان کا صبر ہے، قرآن کا صبر ہے نہیں. ایسے نہیں ہے، حق پر ڈٹ جاؤ. حق پر ڈٹ جاؤ. آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کب پڑھتے ہیں؟ فوت ہو گیا تو ہن وس نہیں چلتا، ہن انا للہ. قرآن انا للہ کب دیتا ہے؟ کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمن پوری طاقت سے خوف بھی دلائے، والجوع زمانہ بھوک پیاس بھی دلائے، والنقص من الاموال مال برباد ہو جائے، والثمرات پھل فصلیں برباد ہو جائیں، اولادیں تباہ ہو جائیں، انفس جان بھی چل جاتی ہے تو جائے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا، لیکن وہ حق سے ہٹے نہ، حق پر ڈٹے رہیں، بلکہ کہیں اِنَّ لِلَّهِ، سارا کچھ برباد بھی ہو جائے تو ہو جائے، ہمارا نہیں تھا، تھا ہی اللہ کا. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کوئی روک سکتا ہے تو روک کر دکھائے. ہم آج بھی حق پر ڈٹے ہوئے ہیں، اسے صبر کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی رحمت بھی آتی ہے، اللہ کا سلام بھی آتا ہے. یہ وہ بندے ہیں جن پر اللہ کا سلام آتا ہے اور یہ ان پر اللہ کی رحمت آتی ہے. پتہ چلا حق پر ڈٹنے میں برکت ہے. حق پر ڈٹنے میں، سارے بولو ذرا، حق پر ڈٹنے میں. میرے صاحبوں، میرے سرداروں، نماز میں برکت ہے، جمعے میں برکت ہے، اللہ کے قوانین پر عمل پیرا ہونے میں برکت ہے، بانٹنے میں برکت ہے، استغفار میں برکت ہے، صبر میں برکت ہے. اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو آپ کی توجہ ہے تو میں آگے چلوں. اب مجھے بتائیں کہ نماز برکت کہاں دے گی؟ زندگی میں بھی اور قبر میں بھی. نماز کا فیض کہاں تک چلے گا؟ زندگی میں بھی اور. استغفار کا فیض کہاں تک چلے گا؟ زندگی میں بھی اور قبر میں بھی. جمعے کا فیض کہاں تک چلے گا؟ زندگی میں بھی اور قبر میں بھی. آل عمران پڑھ رہا ہوں، تیسرا سورہ ہے، 97 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن، شک نہ کرنا، مکے میں میرا ایک گھر ہے، اسے کعبہ کہتے ہیں، بڑا برکت والا ہے. مکے میں میرا ایک گھر ہے، اسے کعبہ کہتے ہیں، بڑا برکت والا ہے. پتہ چلا کعبے کے پھیروں میں برکت ہے، کعبے کے چکروں میں. لکھ لو جی، مکے آنے جانے میں نہیں، اونچی بولے جی سارے، مکے آنے جانے میں برکت ہے. آپ یہاں تک میرے ساتھ ہیں، میں آگے چلنا چاہتا ہوں. مجھے وہ مقام یاد آ رہا ہے کہ سورہ مریم میں 19واں سورہ ہے اور 27 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 28 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 29ویں آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. یہ میرے سامنے آ گئی ہے. اللہ فرماتے ہیں فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُوهُ، مریم اپنی قوم کی طرف آئیں، ان کی گود میں بچہ تھا. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، لوگوں نے کہا مریم بڑی بری حرکت کی تو نے، یہ عجیب کام کر دیا، تیری شادی بھی نہیں ہوئی اور تیری گود میں لڑکا ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرا باپ تو برا نہیں تھا، تیری ماں تو بدکار نہیں تھی، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. کاروائی مریم کی ہے، لیکن زمانہ ماں اور باپ کا ذکر کر رہا ہے تاکہ قیامت تک قرآن پڑھنے والوں کو سمجھ آ جائے اولادیں بزرگوں کا عکس ہوتی ہیں. بیٹی کو دیکھ کے ماں کا پتہ چلتا ہے، بیٹے کو دیکھ کر باپ کی سمجھ آتی ہے. حضرت مریم جواب نہیں دیتی، فاشارت الیہ، یوں کیا، اس سے پوچھو نا جی، اس سے پوچھو نا جی. جواب نہیں دیتی، اشارہ کرتی، اس سے پوچھو. پتہ چلا بیٹا اسے کہتے ہیں جو بزرگوں کے اشارے کو سمجھتا ہے.
حضرت مریم جواب نہیں دیتی، اشارہ کرتی ہیں. مریم کے شہزادے حضرت عیسیٰ نے فوراً ماں کی گود کو منبر بنایا، اور آپ کا موضوع تھا کہ میری ماں بڑی پاک ہے. سارے بولو ذرا، موضوع کیا تھا؟ میری ماں. آواز نہیں آئی. میری ماں. پہلا جملہ کہا قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دے کے بھیجا. وجعلنی نبیہ، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دے کر. موضوع ہے ماں، موضوع ہے ماں پاک ہے. موضوع کیا ہے بھئی؟ زمانہ ماں کی انسلٹ کر رہا ہے نا، تو موضوع کیا ہے؟ میری ماں پاک ہے. تو بیان کیا ہو رہا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے نبی بنا کے بھیجا ہے، مجھے اس نے کتاب دے کے. موضوع ہے ماں. موضوع کیا ہے؟ میری ماں. بولو بیٹا، موضوع کیا ہے؟ میری ماں پاک ہے. موضوع ہے میری ماں پاک ہے. بیان کر رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دے کے بھیجا ہے، مجھے اس نے مبارک بنا، مجھے اس نے. میں منت کرتا ہوں جناب، آپ کا موضوع ماں کی شان ہے نا، تو آپ اپنی بات کر رہے ہیں. چوتھے آسمان سے عیسیٰ کی آواز آئے گی چپ کر، میں اپنی شان بیان کر کے زمانے کو بتا رہا ہوں. میرے جیسا بیٹا ایرا غیرہ ماؤں میں سے نہیں پیدا ہوتا. میرے جیسا بیٹا ایرا غیرہ ماؤں میں سے نہیں پیدا ہوتا. اب قیامت تک بندہ سمجھے، اگر عیسیٰ جیسا بیٹا جس ماں میں سے آئے اس کا یہ مقام ہے، تو پھر سوچنا محمد کی ماں کا کیا مقام ہوگا. بھئی جس وجعلنی مبارکن اینما کنتو. حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود کو منبر بنا کے فرمایا سنو، وجعلنی مبارکن اینما کنتو. حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود کو منبر بنا کے فرمایا زمانے والوں سنو، اللہ نے مجھے برکت والا بنا کے بھیجا ہے. میں چوک میں رہوں پھر بھی برکت ہوں، میں گھر رہوں پھر بھی برکت ہوں. نماز کہاں برکت دے گی؟ زندگی میں بھی اور قبر میں بھی. نبی کا وجود کہاں برکت دے گا؟ زندگی میں بھی اور. انبیاء کے جسم میں برکت ہے، انبیاء کے جسم میں برکت ہے، انبیاء کے جسم میں برکت ہے. اب آگے چلنا چاہتا ہوں. سورہ یوسف ہے میری آنکھوں کے سامنے، 12واں سورہ ہے، اور مجھے 97 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. حضرت یوسف کو پتا چلا کہ میرے والد گرامی جو ہیں ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے. حضرت یوسف نے نماز نہیں شروع کی، حالانکہ اس میں برکت تھی. جمعہ نہیں شروع کیا، حالانکہ اس میں برکت تھی. شکر نہیں شروع کیا، حالانکہ اس میں برکت تھی. حضرت یوسف نے صبر نہیں شروع کیا، حالانکہ اس میں برکت تھی. بلکہ جناب یوسف نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ، یہ میرا کرتا لے جاؤ، یہ میرا کرتا لے جاؤ. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا. میرے باپ کے چہرے پر میرا کرتا رکھو، اللہ آنکھوں کی بینائی واپس کر کے برکت عطا کرے گا. پتا چلا نبیوں کے جسم سے لگنے والے تبرک میں برکت ہے. اب مجھے آج یہاں امیر معاویہ یاد آئے ہیں. صحابی رسول ہیں، امیر معاویہ نام ہے، اور آپ سن رہے ہیں جی، آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے جی، آپ کی ویڈیو چل رہی ہے جی، دنیا اسلام تک بات جا رہی ہے جی. میں جو بات کر رہا ہوں اسے تاریخ الخلفاء میں 72 مرتبہ جاگتے ہوئے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرنے والے جلال الدین سیوطی اپنے زمانے کے محدث بھی ہیں، اپنے زمانے کے مفسر بھی ہیں، اپنے زمانے کے محدث بھی ہیں، اپنے زمانے کے مجدد بھی ہیں، اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں امیر معاویہ کا آخری وقت آ گیا. صحابہ کچھ بیٹھے ہوئے تھے، امیر معاویہ صحابہ سے کہنے لگے میرے بھائیو، میرے گھر کے اندر میرے کمرے کی کھڑکی میں ایک پوٹلی بند ہے. جب میری روح پرواز ہو جائے، جب مجھے غسل دے دیا جائے، جب مجھے کفن پہنا دیا جائے، تو وہ پوٹلی کھول کر اس میں جو کچھ بھی ہے کچھ میری زبان پہ رکھنا، کچھ میرے ماتھے پہ رکھنا، کچھ میرے کفن پہ رکھنا، میری بخشش کے لیے وہی کافی ہوگا. اب تمام صحابہ نے امیر معاویہ سے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟
آپ نے فرمایا میں مصطفیٰ کے گھر ایک دن گیا، سرکار ناخن کاٹ رہے تھے. میں دوبارہ چانس دیتا ہوں، میں آپ کی توجہ ہے، میں پڑھوں آگے بات کو. حضرت امیر معاویہ نے کہا حضور ناخن کاٹ رہے تھے، مصطفیٰ کے ناخن کٹ کٹ کے زمین پر گر رہے تھے، میں نے دیکھا محمد کے ناخن ہیں. واہ واہ، یوسف کی قمیض کو برکت مانتے ہو. نہیں دیکھیں، میں ناخن کاٹوں تو یہ مردار ہے، یہاں اگر گر جائے مسجد میں تو مردار ہے. آپ کے جسم کا بال اگر مسجد میں گرتا ہے تو مردار ہے، حرام چیز ہو گئی ہے، مردار چیز ہے. مردار تو کسی کام نہیں آتا. اگر امیر معاویہ مصطفیٰ کے ناخن کو نعوذ باللہ مردہ سمجھتے ہیں تو پھر تو قبر میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو زندگی میں کام نہیں آ سکتا تو قبر میں کیا کام دے گا. پتہ چلا نہیں، امیر معاویہ کا ایمان یہ نہیں تھا. امیر معاویہ کا ایمان یہ ہے کہ محمد کے جسم سے کٹ جانے والا بے جان جسم کا ٹکڑا بھی فیض رکھتا ہے. بے جان جسم کا ٹکڑا بھی فیض رکھتا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ اگر مصطفیٰ کے جسم سے کٹ جانے والا بے جان ٹکڑا اتنا فیض رکھتا ہے تو جسے نبی سینے سے لگا کے کہیں یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ہائے ہائے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، علی یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کے جسم کا کٹا ہوا ٹکڑا زندگی میں بھی برکت ہے، آخرت میں بھی برکت ہے. اب مجھے بتاؤ کہ فاطمہ امت کو کیسے بچائیں گی؟